أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. غرز اس کی بدہدی وغیرہ کو بیان کر کے بخل کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دن تک کہ اللہ سے ملیں گے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ بڑی منافق قوم ہے. کس وجہ سے؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کیا. وبما كانوا یکذبون، اور اسی لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے دلوں میں نفاق کے بیج بو دیا. جھوٹ، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی عمل کرتا ہے، نمائشی اعمال جھوٹے اعمال ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں دکھلاوا ہو، لوگوں کے لیے ہو، مخلوق کے لیے ہو. آج کی دور میں تو یہ اور بھی زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. یہ ٹپا صرف یہود کے لیے نہیں ہے. اگر جو شخص بھی اس طرح نفاق اختیار کرتا ہے اس کو ان کا تو شیوا تھا، تو بالآخر اس کے دل پر نفاق کا ٹپا لگ جاتا ہے. منافق وہ کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے. منافق کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اور جب آدمی سچائی کو اختیار کرتا ہے، سچی ارادے کرتے ہیں، پھر ارادوں کو پورا کرتے ہیں اور سچ بولتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شمار کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے. ہر چیز کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. جھوٹ کا نتیجہ نفاق ہے. جھوٹ کا سرمایہ، نفاق کا سرمایہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. نفاق سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے. اور ایمان کا سرمایہ سچائی ہے. سچائی ایمان ہے، جھوٹ نفاق ہے. انسان کے تمام برے اخلاقوں میں جتنی بڑی بری عادات ہے، بخل ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں سب سے بری عادت وہ ہے جھوٹ. شرک کے بعد سب سے بڑی بیماری جھوٹ ہے. جھوٹ بھی ظلم عظیم ہے، لیکن کبھی تو انسان شرک کرتا ہے. بہت سے لوگ مشرکین مسلمان بھی ہو گئے، تو اس کے اندر وہ جاہلیت تھی، اور جب جاہلیت دور ہو گئی تو اس میں انہوں نے حق کو قبول کیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. بہت یعنی مشرکین مکہ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے. خود
سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت صلح کی جب ان کا صلح ہوا تھا صلح حدیبیہ میں تو اس وقت کے ایک معاملے میں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو وہ کہتا ہے وہ جواب دیتا، مثلا وہ سچا ہے، وہ یہ ہے، وعدہ خلافی کرتے ہیں نہیں کرتا، تو ہر بات کا وہ کہتے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے جھوٹ بات نہیں کی، ورنہ دل تو جلتا تھا کیونکہ غصہ تو اس وقت لڑائی تھی سر، کہ پھر یہ لوگ بعد میں کوئی کہے گا کہ ہمارے سردار نے جھوٹ بولا ہے۔ آج کل سرداروں کو دیکھو، جھوٹ کی پرندے ہیں سارے، حکمرانوں کو دیکھو، یہ تو ایسے شیطان ہے، اس کا تو بول نہیں جھوٹ ہے، کرنا بھی جھوٹ ہے، جو دوائی دیتے ہیں وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے، اس کا کام ہی جھوٹ ہے۔ لیکن آج کل تو جھوٹ اتنا عام ہوا کہ وہ چیز جھوٹ مشرکین نہیں بولتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن جھوٹ سے جھوٹ اتنی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی لیے وجہ سے کہ جب مسلمان ہو گئے پکے مسلمان ہو گئے، ان کے اندر باقی اوصاف تو تھے، اچھے اوصاف تھے، سخاوت تھی ان کے اندر، اور بہادری تھی۔ جھوٹا آدمی بہادر نہیں ہوتے، یاد رکھیں، اسے مت کرو، اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا کرو، فکر مت کرو، کیونکہ وہ اس کا کام ہے جھوٹ سے کام سے چلانا، اور جب کوئی سچا ہاتھ اس کی گردن میں پکڑ جائے، کیا وہ اس کی گردن کو پکڑے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ پھر اس کی وہ چیخی مور ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں یہ چیخنا چلانا، آپ کو پھر دیکھو گے وجہ یہ کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، یہ بہادری بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل جھوٹ عام ہے، مسلمانوں کے اندر عام ہے، حتیٰ کہ دینداروں کے اندر بھی یہ جھوٹ پھیل گیا ہے، اس سے بچو۔ جھوٹ انسان کی ضمیر کو ختم کرتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، کفر کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کفر اختیار کیا ہے، لیکن جب بھی اس پر حق کھل جائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، کافر نہیں رہے گا۔ لیکن جھوٹ انسان کی ضمیر کو ختم کرتا ہے، کیونکہ جھوٹا آدمی تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹا ہے، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ ویڈیو نکال کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ تو اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی طاقت رکھی ہے، وہ ضمیر اس کو ٹھوکتا ہے غلط مت بولو، پھر وہ جب اس پر عمل نہیں کرتا جھوٹ بولتا ہے پھر ٹوکتا ہے، تو ضمیر گستا ہے، جس طرح آدمی کسی چیز کو ایک بار اب سر کوئی سامان ہے وغیرہ سر کوئی چیز کرو تو وہ ایک بار گس جائے گا، تو اس طرح ضمیر گستے یعنی ختم ہوتے ہوتے بالآخر راکھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک نفاق تمہارے ڈال جائے، کیونکہ تم کیا کرتے ہو؟ خلاف وعدہ کر کے جھوٹ بولتے بالآخر تمہاری ضمیر ختم ہو گئی۔ اس طرح ہر آدمی جب ضمیر جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ بالآخر
اس کی ضمیر ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ضمیر جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر قبولیت کی، حق کی قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ راک اچھی لکڑی ہے، بہت اچھی لکڑی ہے، اس کو جلاؤ گے تو اس سے جلنے کے بعد وہ راک ہو جائے، کیا وہ انگارہ بن جائے گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ اس کو انگیٹھی وغیرہ میں ڈال دیں، پھر وہ جلے گا، اس کے اندر طاقت ہے. لیکن جلتے جلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ راک بن جاتا ہے. جب راک بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ نہیں جلتا، راک نہیں جلتا. اس طرح انسان جب جھوٹ بولتا رہتا ہے بالآخر اس کا ضمیر راک ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کے دل ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کا دل لگتا نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی راک کو پھونکو تو راک اڑ تو جائے گا لیکن اس کے اندر چیز وہ گرم نہیں ہوگا. آپ انگارے کو پھونکو تو کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل قرآن مجید میں بتوں کے عبادت کے بعد فوراً قول زور سے منع فرمایا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی قول سے بچو، جھوٹی بات سے بچو. اسی لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. ایک خطرناک مرض ہے جھوٹ، اور جو اس طرح ان دجالوں نے پلایا، دجل فریب کو پلایا، اس کو ہم نے جہاد سمجھے. جھوٹ کو ہم نے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرتے ہیں. آپ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا کہ خود بخود اس کی جھوٹ کھل جائے گا. جھوٹ کے اندر طاقت نہیں ہوتی. گدے کو شیر کی کال پہنا دو، جھوٹا ہو گیا، جھوٹا شیر ہو گیا. ہے گدھا، شیر کی کال نکال کر اس کو زبردست شیر اس سے بناؤ، لیکن جب گھاس آئے گا وہ گھاس کا آئے گا. اور جب گدی کو دیکھے گا تو ڈانگ دے گا. خود پتہ چلے گا کہ کیا ہے، یہ تو گدھا تھا، شیر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا تم کو میں بتا دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ ان کی دلوں پر. تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین ہر جھوٹی دل پر، ہر جھوٹی پر نازل ہوتے ہیں. جھوٹا گنہگار ہوتا ہے، اس پر یہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. آج کل افواہ میں اس لیے آج کی کہ آج کل افواہوں کا زور ہے. دیکھیں ہر بات پر نہ چلا، آسمان میں جھوٹ اڑایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. اچھے مسلمان کو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ڈول پہنا کر کے وہ ڈول بجا رہا ہے. مجھے کس نے بتایا بہت زبردست مسلمان کے بارے میں کہ اس نے گلے میں ڈول ڈالا ہے، ڈول بجا رہا ہے. میں کہ ڈول کیسے بجا رہا ہے؟ دیکھا کہ میں دکھا دوں گا.
وہ یقیناً وہ ڈول بجا رہا تھا. اب میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ڈول بجانے والے کے سر کو کاٹ کر فوٹو میں اس پر اس کا سر لگایا ہے. ایک بار ایک زبردست بہادر آدمی ہے جس نے امریکہ کے ناک میں دم کر دیا تھا. اس کو ایک بچہ وہ کیا مکے مار رہا ہے. میں کسی جگہ پر بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اسامہ کو تو لوگ مکے مار رہے ہیں. میں نے کہا کیسے مار رہے ہیں؟ اس نے مجھے بتا دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی قصہ کیا وہ یہ طریقہ ہوتا ہے موبائلوں میں اور یہ واٹس ایپوں میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ جو بتانا چاہیں وہ تو بتائے گا. اب یہ دجالی دور ہے. اس میں ہر بات پر کو ماننا یہ اپنے آپ کو جھوٹوں میں شمار کرنا ہے. ہر بات کو باور کرنا پھر اس کو آگے چلانا. بس اگر آپ نے ایک بات سنی اور آپ نے تحقیق نہیں کی ہے تو چپ جاؤ ورنہ جھوٹوں میں شمار ہو جاؤ گے. اور کبھی جھوٹ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ جھوٹے اور نہ شکرے کو کیا ہدایت نہیں دیتا. نہ شکر بھی جھوٹ بولتا ہے. تم احسان کرو کیا دیکھو تم احسان مانتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کی جھوٹی ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو اس سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچائے. یہ بھی اس کا شمار بھی جھوٹوں میں ہے. اس نے خود جھوٹ نہیں بولا ہے لیکن جھوٹی بات کو پلاتا ہے اس لیے یہ بھی جھوٹا ہوا. آج اس میں تقریباً امت مبتلا ہو رہی ہے. اللہ یہ کہ کچھ سچا آدمی ہو پھر وہ سچائی کی تحقیق کرتا ہے ورنہ افواہوں پر عمل کرتے ہیں. اس وجہ سے افواہوں کی وجہ سے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں لچاکیاں بڑھ جاتی ہیں بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہے تو جھوٹ ہے افواہ. تو اس بارے میں بڑے احتیاط کرنا چاہیے. کبھی علماء کے خلاف افواہ اڑائی جائے گی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف بھی افواہ اڑائی جا سکتی ہے اچھی بھی بری بھی. ہر بات میں تحقیق کریں. ہمیں تحقیق کا حکم ہے. لا تخف ما ليس لك به علم. جس بات کی تحقیق تم کو نہ ہو اس کی پیچھے مت پڑو. تردید نہ کرو. اگر آپ پتہ نہیں ہے بس چپ رہو. اگر تحقیق نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ. لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر. یقیناً یہ آنکھوں ان السمع کان اور بصر آنکھوں کے بارے میں والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا گیا. کیا تم نے دیکھی تھی بات جو سنی تھی تم نے اس کی تحقیق کی تھی تم نے اس بات کی خیال رکھا تھا. ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس سے سنا کیا سنا تم نے اس بات کیا تھی کیا دیکھا کس کو دیکھا تم نے سوچا نہیں سوچا کیوں عقل سے کام نہیں لیا. یہ ساری کی ساری باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتائی ہیں. یہاں تک کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک بات ہے ایک حدیث نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے. بھائی چلو موضوعی حدیث ہو تو جھوٹی حدیث ہو
لیکن وہ بھی نہیں ہوتی کبھی، وہ کتاب وہ جھوٹ حدیث بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تم کیوں بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں لوگ عمل پر آ جائے، لوگ عمل پر آ جائیں. جھوٹی باتوں سے کم باتوں کو نہ چھلاؤ. دین سچائی کا درس دیتا ہے، سچائی پر قائم رہو. سچائی پر قائم رہو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا. اگرچہ تم قوت کے لحاظ سے کمزور ہو، زبان کے لحاظ سے کمزور ہو، بول کے لحاظ سے آپ کے اندر قوت گویائی کمزور ہے، آپ کی ساتھ اسلحہ نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سچائی جیت جائے گی اور جھوٹ فیل ہو جائے گا. جھوٹ شکست کھا کر کھائے گا. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے آدمی تھے. تو اس کی وہ تھا، اس کی والد وفات ہو گیا تھا، یتیم تھا. اپنے گیلان میں ایک چھوٹی سا علاقہ ہے، اس میں وہ پڑھتا تھا. گیلان میں ایک چھوٹا سا دیہات سے ایک علاقہ ہے، اس میں وہ پڑھتا تھا. جب وہاں سے مکتب سے فارغ ہوا تو اس وقت بغداد، کوفہ یہ علم کی مراکز تھے. جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دیتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو اس وقت یہ لوگ قدردان تھے. بغداد، کوفہ، اس میں علم کا غلبہ تھا، چرچا تھا، لوگ وہاں جاتے تھے. پھر وہاں سے جب نقدی ہو گئی تو پھر علم یہ سمرقند و بخارا میں آ گیا، وہاں سے لوگ پڑھ کر آئے تھے. پھر جب انہوں نے نقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے علم لے لیا، اور یہ پاکستان بری صغیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ اعزاز بخشا. پاکستان اور ہندوستان کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مدارس قائم کیے، علم کو کیا پھیلایا. لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اس کی نقدری کر رہے ہیں. کبھی دینی جماعت کو توڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مدارس کے خلاف کرتے ہیں، مدارس کی ترتیبات بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ یہاں سے دین کو اٹھا کر کسی اور لے کے جائے گا، لیکن یہ برباد ہو جائے گا. جیسے عراق برباد ہو گیا، سمرقند بخارا برباد ہو گیا، پھر یہ علاقے بھی برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں. اگر یہ ہمارے حکمران اس میں جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں، میں نے اندازہ لگیا ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اس میں تیز ہوتے ہیں. جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جگہوں سے فارغ ہو جاتے تو پھر اپنا مدارس پر اٹیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو لڑائی رکھی تاکہ ہمیں سے فارغ ہو. تو یہ اس وقت چرچا تھا علم کا. یہ بغداد لوگ جاتے تھے علم کے لیے، کوفہ جاتے تھے یہاں. تو ان کو والدہ اس کی والد نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو عالم بنا دے. بہت اچھا آدمی تھا. وہ 40 دینار اس کے پاس تھی، وہ بھی دی تھی کہ یہ بھی اس کے علم پر خرچ کرے. اس 40 دینار کو اس نے اپنے یہاں کہا. یہ پہلے زمانے میں جب چور ہوتے تھے تو یہاں کلروں میں یا وہ چپل کے اندر یہ پیسے وہ اس سکے ہوتے تھے، وہ سونے کے، وہ اس میں وہ سی لیتے تھے. ڈاکے ہوتے تھے. تو اس کو جب والدہ بیچ رہا تھا، بیچ رہی تھی. یہ مولانا ساجد صاحب ہمارے مفتی شاہد صاحب برکاتہم، جو حضرت مولانا
محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہے خلیفہ ہے، وہ اس کی بیٹے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کو بیچ کی بھیج رہا تھا وہ بھیج رہا تھا نا. یقین جانے مجھے ہمارے ایک ساتھی ہے مولانا عبد المعز صاحب رحمۃ برکاتہ علیہ، وہ میری کتاب جب لکھتا تھا تو اس کو کی ٹھیک کرتا. اس نے کہا تم بڑی چنگی مرد کو کیا بناتے ہو، مونس بناتے ہو اور ٹھیک ٹھاک مونس کو کیا بناتے ہو. تو ہماری وہ باقی سے وہ خوش ہوتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ آپ کی اردو میں مونس مذکر کا پتہ نہیں چلتا. اس کے بارے میں آپ کو میں ایک لطیفہ بھی سناؤں کہ خان عبدالغفار خان یہاں ہندوستان میں بہت رہے تھے، حالانکہ ہندوستان میں اردو بولی جاتی ہے اور وہاں اس ساتھ محبت تھی، رشتہ داری رہتی. رشتہ داری تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تعلقات تھے، وہاں رہا تھا. تو ایک بار وہ تقریر کر رہا تھا، اس میں وہ ہر بار کہتے کہ ہمارا قوم نے ایسا کیا، ہمارا قوم نے ایسا کیا، ہمارا قوم ایسا ہے، ہمارا قوم ایسا ہے. تو کوئی مخالف اٹھا، اس نے کہا کہ خان صاحب اردو ٹھیک بولا کرے، قوم مونس ہے، ہماری قوم کہا کرے. اس نے کہا کہ تمہاری قوم مونس تمہاری قوم مونس ہوگی، ہمارا قوم مذکر ہے. تو ان کو ایک نصیحت کی مولانا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو انہوں نے ایک وصیت کی کہ بیٹے ایک سچائی کو حاصل نہ جانے دینا. اچھی مائیں کیسی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیسی نصیحتیں کرتی ہیں. ماں بچے کے لیے گود ہے، مدرسہ ہے. ماں کی گود بچے کے لیے ایک مدرسہ ہے، اگر نیک ہو تو نیک ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو سچائی کو حاصل نہ جانے دینا. اور راستے پر جاتے جاتے جب آگے آ گئے ڈاکو آ گئے اور ساری قافلے کو لوٹ کیا. اس کو تلاشی دی، اس کے پاس کچھ نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھائی. میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو ہے. کہاں ہے؟ وہ فلان جگہ ہے، چپلی کے اندر ہے وغیرہ. اس کو کھولا تو واقعی اس میں تھے 40 دینار تھے. تو اس نے کہا کہ اس کی ڈاکو کی سردار نے کہ تم نے کیوں یہ وہ سچ بولا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ صدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ نجات دیتی ہے اور وہ صداقت نجات دیتی ہے، سچائی. تو اس نے اس کو بھی پیسہ واپس کر دیا اور سارے قافلے والوں کو پیسہ واپس کر دیا. اس میں اتنا سر ہوا کہ وہ سارے ڈاکو سے توبہ کیا. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے ہاتھ پر پہلے 40 ڈاکوؤں نے کیا کیا بیعت کی، مطلب کہ توبہ کیا کہ ہم پھر داخل نہیں کریں گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ سچائی کو اختیار کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا. لیکن جھوٹی باتوں سے بچو، خود جھوٹ نہ بولو، جھوٹی کام مت کرو. جھوٹی کام یہ ہے کہ لوگ کی نمائش کے لیے کام کرتے ہو. ایک دیکھ چاول پکاتے ہو، ٹماٹر پکاتے ہو، پھر اس میں ویڈیو نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے
دیکھ پکا رہا ہوں. تو آپ لوگوں کے لیے دیکھ پکا رہے ہو یا خدا کی صدقہ کر رہے ہو؟ نمائشی کاموں سے بچیں. نمائشی کام جھوٹی ہوتے ہیں. نمائشی سانپ بھی جھوٹا ہوتا ہے. نمائشی شیر بھی جھوٹا ہوتا ہے. نمائشی بکری بھی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے. اسے کوئی دودھ نہیں ملے گا آپ کو. جو بات کہو وہ کر کے دکھاؤ. دم کی مت دو. ہم دم کی کام چلاتے ہیں کہ پھر ہم یہ کریں گے. وہ دشمن بیدار ہو جاتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے. تو اور زیادہ تیاری کرتا ہے اور ہماری اس کی اپنی ہماری دم کی اس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ہماری قوت کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے. آپ اگر ہم نے سچائی کو اختیار کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی مومن ہے، مسلمان ہے، تو آپ کا ذکر بھی سچا ہوگا، آپ کی نماز بھی سچی ہوگی، آپ کی روزہ بھی سچا ہوگا، آپ کا تبلیغ بھی سچا ہوگا، آپ کا جہاد بھی سچا ہوگا. ہر چیز میں سچائی آ جائے گی. جب سچائی آ جائے گی، سچائی وہ روح ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کی صفت سے ملامال فرمائے.